یہ اس دن مبارک نہ لایا سی مائی دوڑ کے قریب آکے کہنے لگی وے مبارک کتھے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے مائی کیڑے مبارک دیاں گلا کرنی ہے کہنے لگی ہو جڑا تیرے ناؤ لے آیا آپ ٹر گیا ہے میری کھلی جو چانن ختم نہیں ہوتا فرمایا جاتے نو تیرا مبارک ملا کے لے آماؤ مائی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئی سارا دن دید کر دی رہی جدو شام پہ گئی کلمہ پڑھ کے گھرے آ گئی ادھر خامد بکریاں چار کی آیا انہوں کھلی جج پہلے دیاڑے والا نور نظری آیا کہنے لگا لگتا ہے جو مبارک ہی آیا سی کہنے لگی مبارک نہیں آیا آج میں گئی ساؤں کہنے لگا میں نے کیوں نہیں بلایا کہنے لگی فکر نہ کر نہ گھر بے خیاں پوبا بے خیاں جدو دل کرے گا جا کے بے خیاں گے ساڑھا مبارک ہوئی ہے جنہوں جگ محمد کہندا ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی جدو کملی والے غار سور جو نکل کے مدینے وال جا رہے تھے اچانک رستے جو میرے نبی نو پوکھ لگ گئی نبی کریم نے فرمایا ابو بکر یار پوکھ لگی کچھ کھامن نو مل جائے عرض کی تھی یا رسول اللہ کول تے کچھ نہیں پر او ککھاں دی کلی نظر آ رہی اجازت ہوگی کچھ کھان لے کے آواں فرمایا چل دو میں یار کٹھے چلنے ہیں جے کدے چپ کر جو نہ تے گل وال بن جائے حضور دا ذکر چھڑ کے جدو بندہ اپنی گلاں کرے نا تے مدینے آواز آؤں دی ہے ساڑھے نال سونا کوئی ہور لب گئے اور بیلیوں نو بیٹھا دیو یار بٹھا دیو بیٹھا اتھے کدھر جگہ ہے بیٹھا بیٹھ جائے بس میں نے اٹھانا بھی آؤں ہے بٹھانا بھی آؤں ہے سانا بھی آؤں ہے تو روانا بھی آؤں ہے میں نے سارا آؤں ہے پر میں ذرا کچھ بابے جدے بیٹھے نے میں لحاظ کری جا رہے ہوں نا ورنہ میں نے جاچاں سائیاں ساریاں سکھائیاں نے آرام نہ بیٹھے رہو میں نے پتا ہوں کڑا کڑا کی پیا کردا ہے کئیاں نے دیاڑی لانی ہوندی ہے کئیاں رات لانی ہوندی ہے جنہ لا لئیے نا وہ جا کے حساب کتاب کرو بہرحال توجہ رکھو میرے بار حضرت صدیق اکبر و نبی کریم نے فرمایا کہ چل دو میں یار کٹھے چل لے جا کے کلی دا دروازہ کھڑکائے تے مائی باہر آئی آپ نے فرمایا مائی جی اسی مدینے تے مسافران کو جو کھان نو دیو مدینے دے لوگ بڑے مہمان نواز نے اے رمضان شریف آ رہے ہیں اللہ کرے نصیبان تے عمرہ کدے کر کے آؤ اتھے جدو مسجد نبی چی شام میں ویکھو گے نا افطاری دا ویلا ہوئے گا 10 لاکھ بندہ کم از کم ایک وقت جو بے کی افطاری کر دے میں ہر سال جدو رمضان شریف چ جانا تے میں ویکھ کے کہنا واہ اوئے مدینے والیو اور تسی 15 صدیاں بعد کملی والے دے پرونے نال اتنا پیار کر دیو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تسا کنا کو پیار کیتا ہوئے آج بھی مدینے والے بڑے مہمان نواز نے گلی چ گزر دیا نکے نکے بچے عربیاں دے آج بھی اس طرح بازو پکڑ کے کھینچ دینے اے میرے سفرے تے بیجو اے میرے دسترخوان تے بیجو جی ایتھے افطاری کرو تے جدو کوئی آکھے نا نہیں میں مسجد نبی چ جا کے افطاری کرنی وہ گلیاں چ سفرے لگا کے بیٹھے ہوندے نے تے وہ رون لگ پیندے نے کہ تو میرا مہمان نہیں بنیا ایسے مہمان نواز نے حضرت صدیق اکبر نے جدو مائی نو آکھے نا مائی جی کچھ کھامن نو دیو تے مائی رو کے آسمان وال ویکھن لگ پئی تے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تو ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں تے معاف کرے آجے سیدنا صدیق اکبر فرما لگے بھائی جی روبو نہ تے اسی ٹر جانے ہیں اسی ٹر جانے ہیں اے اوہی شروع کیتا جائے میں کر لیا شروع ہو رہی کوئی کہندہ حضرت دائیا قلبی والا سنایو کوئی کہندہ امی محبت والا کوئی میرے کان چ بڑیاں فرمائشاں آ چکی ہیں میں انشاءاللہ تھوڑا رانجا راضی کر کے جاؤں گا آپ نے فرمایا مائی جی اسی ٹر جانے آتے حضور فرما لگی یا ابو بکر کیوں جانا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ او مائی کہندی گر کھان لی کچھ نہیں نبی کریم نے فرمایا کہ مائی کہندی گر کھان لی کچھ نہیں تے او ویڑج میں نے کہ بکری نظر آ رہی ہے
نبی کریم نے اینا فرمایا تے مائی ڈائریکٹ حضور نہ گل کر کے کہنے لگے جی اے بکری بڑی وڈیری ہوگی جی، یہ دودھ نہیں دیندی، میرا خاوند بکریاں چارن گیا ہے تے اٹھ سکدی تے اجڑ دے نال جاندی، اے جی اٹھ نہیں سکدی، بڑی وڈیری ہو، اے دودھ نہیں دیندی۔ نبی کریم فرمان لگے مائی جی بکری تو دودھ نہیں دیندی، پر جے تسی اجازت دیو تے اسی دودھ چولئیے۔ اینا فرمایا تے مائی نہ ککھن دی کلی دے دروازے چو نالے ہٹ گئی تے نالے ہٹے تے نالے اپنے لبا چ مٹھا مٹھا پہ بولے تے آکھے ابھی یہ دودھ نہیں دیندی، چویا جاندہ جے تے چولو۔ ہن تسی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو سارے۔ مائی جدو کلی دے دروازے چو ہٹی تے نبی پاک کھلو گے تے ادھر بکری گوڑے چ سر رکھ کے بیٹھی تے ہورے کدو دی بیٹھی، پر بکری نے جدو سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے بکری سر چکے کہہ دیئے کدھر او اتنی آگے او جدیاں 1,24,000 نبی اڑی کہیں کر دے گئے۔ بابا جی ایسر کر کے بکری جدو حضور وال بیکھیا تے ہن حضور بکری وال تے بکری حضور وال، حضور بکری وال تے بکری حضور وال۔ ایسر کر کے میرے نبی نے نا بکری نو اشارہ کیتا۔ تو سی دیسی لوگ بیٹھے ہو، دیہاتی لوگ ہو، میں بھی دیہاتی بندہ، بکری جدو بول دیئے تے میں کہن دیئے، میرے نبی جدو بکری نو اشارہ کیتا تے بکری حضور وال بیکھ کے کہن دیئے جی میں، فرمایا آکھیا ہاں تو، دوسرا اشارہ کیتا تے بکری کہہ دیئے وے کملی والیا میں، فرمایا ہاں تو، تیسری بار اشارہ کیتا بکری کہنے لگی وے کملی والیا میں، فرمایا ہاں تو، رو کے کہنے لگی جدو جبان شدد دیں دی رہی آؤ سارے پوچھ دے رہے ہیں اج وڈیری ہوگی پوچھ دائی کوئی نہیں، اس زبان سے کہنیا کتے تو کتے میں، نالے رو کے کہنے لگی میں کو جی میرا دل ترسونا تے میں کیویں اسنو پاواں او میرے میرے او پڑھدا نہیں کئی لکھ وسیلے پاواں او نہ میں سنی اینا کن پلے نام سنی 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 نام سنی اینا کن پلے نام سونی اینا گن پلے تے میں کیویں یار منا ہوئی فکر ہمیشہ ایسی باہو کتے روندی نہ مر جاواں۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، سبحان اللہ۔ فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، او دیتے ایک اشارے تے ساری کائنات بخشی جانی ہے۔ میرے نبی بکری نو اشارہ کیتا تے وہ بکری جڑی کدے اٹھی نہیں نا، مائی نے ویکھیا تے بکری اٹھ کے دوڑ پئی، دوڑ کے جا کے بکری تے میرے نبی دے قدمہ چی بہ گئی۔
انہیں قدمین تے بوسہ دیتا تے میرے نبی نے اپنے یداللہ والے ہاتھوں سے بکری دی کھیری تے پھیرے. گواوا والیو، لاہور والیو، کینٹ والیو، قرب و جوار تو داتا دی نگری آن والیو تے بسنت چھڑ کے آن والیو. او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئی کافر جڑا وکھے آکھے یداللہ فوق ایدیہم. میرے نبی نے اپنے یداللہ والے ہاتھ جدو بکری دی کھیری تے پھیرے تو دی بکری دی کھیری چ اتنا دودھ بھر گیا کہ ادیاں پچھلیاں لتاں کھل گئیاں. اس زمیندار سمجھ دینے جدو جانور دی پچھلیاں لتاں کھل جاواں تے دا مطلب ہوندا ہے کہ ادی دودھ بہت زیادہ جمع ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے بکری دی حالت ویکھی نا تے مائی نو پکار کے کہنے لگے مائی جی ذرا برتن لے آیا جے. ہن مائی ککھاں دی کلی چ نالے برتن لین جاوے تے نالے لبچ بھی آکھیا بھی دودھ نہیں دیندی. پھر برتن پہ مانگ دینے دے بھی لیا تے کنہ خودے پہ گی. مائی نا ایک پلیٹ لے کے آئی، تھالی لے کے آئی، پلیٹ کٹوری. میرے نبی نے پلیٹ رکھ کے نا تھالی رکھ کے کٹوری رکھ کے بکری دا دودھ دھویا تے بھر گئی. حضرت صدیق اکبر فرماندے نے مائی جی برتن اور لے آیا جے. ہن مائی نا ڈول لے کے آئی، وہ بھی بھر گیا. مائی ہون دیگچی لے کے آئی، وہ بھی بھر گئی. ہون مائی لے آئی جاوے تو حضور بھری جا رہے، مائی لے آوی جاوے تو حضور بھری جا رہے، مائی لے آئی جاوے تو حضور بھری جا رہے. مائی جیوں اندر گئی باہر نہ آوے. حضرت صدیق اکبر پکار کے فرمان لگے مائی جی برتن لے آؤ نا. تے مائی دی اندروں آواز آئی کتھوں لے آواں، میرے پانڈے ہی مک گئے. اج مائی دے برتن مک گئے تے بکری چو دودھ ہی نہ مکے. میں قرآن پڑھائے دیتے ہیں. میں یقین ہے تو سے سبحان اللہ بولو گے. آج تو اٹھا گلہ خراب ہو جائے میں کہا لوگ پچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی کملی والے دا ملا سی میں سبحان اللہ ہی کہندہ رہا. اللہ کرے میرے ملت دے نوجوانوں نو حضور دی لگنی لگ جاوے. اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا کملی والے آؤ اثر تینوں سارے تو وڈا فضل بنا کے بھیجے آؤ. اپنے یار ور رحمت اشارہ فرمایا آؤ. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. فرمایا آ کملی والا میرا فضل ہے. اپنے یار دے فضل دا ذکر فرمایا. فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پروردگار نے فرمایا مال بھی میرا فضل ہے، اولاد بھی میرا فضل ہے، کوٹھی تے کار بھی میرا فضل ہے. اللہ نے فرمایا ہر چیز میرا فضل ہے. پر جدو کملی والے دی بری آئی فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فرمایا میرا سب تو بڑا فضل کملی والا ہے. عرض کی دیا لکڑا بڑا فضل کملی والا ہے. فرمایا سونے آؤ کسے نو میں ایک دو تین فضل عطا کیتے نے تینوں پناہ کے انجدہ فضل بھیجی ہے. کدروں چدروں لگدا جاویں گا فضل کر دئی جاویں. یہ تو بڑا پرانا میرا بلیو ہے ماشاءاللہ. ہن بولو سارے سبحان اللہ. اینا تے اللہ دا فضل ہے نا، اونا تے اللہ دا فضل ہے نا. کوٹھی اللہ دا فضل ہے نا، کار اللہ دا فضل ہے، پتر اللہ دا فضل ہے،
نوکری اللہ دا فضل ہے، دولت اللہ دا فضل ہے، زمین پانڈا اللہ دا رب دا فضل ہے، یہ سارے فضل نے، پر جدو آئی نا کملی والے دی واری تے اللہ فرمایا فضلن کبیرہ، میرا سب تو بڑا فضل کملی والا ایڈا بڑا کہدا فرماندا جننے فضل نے سارے اے دے صدقے کیتے، اے دے صدقے سارے فضل کیتے۔ اب ویکھو نا تے فضل تو نہ کیا آؤ اونوں بڑا فضل جدے صدقے فضل ہویا ہے او دے ذکر دی محفل سجا لئیے، انہاں حضور دے ذکر دی محفل سجا لئی، پتہ لگیا کہ اے سارے فضل حضور دے صدقے چوئے۔ مائی دے گھر آ گیا او جڑا جڑا بن کے فضل آ جائے، جڑا جدروں لنگدا جائے فضل ہی کردا جاندا ہے۔ میرے نبی نے برتن ہی بھر دیتے، میرے نبی آپ دودھ پیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پلایا، مائی نو پلایا، برتن بھرے تے حضور مدینے وال ٹر پے تے مائی شام تک تیرے میرے نبی دی ٹوری ویکھدی رہ گئی۔ ہائے کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے۔ اے سرو دا بوٹا ویکھیا جے، سرو دا درخت 100 درخت بھی ہون نا تے وچوں سرو دا بوٹا کلا ہی پیا نظر آوندا، ایڈا لمبا ہوندا ہے۔ آرے باللہ لوگ فرماندے نے قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے، چال کے جدرو ٹردا جاوے چانن نہیں کردا جاوے۔ ماہی جتھے پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ میرے ماہی جدو ٹر گئے نا تے مائی شام تک حضور دی راہ ویکھدی رہی۔ اس مائی دا نام کتب سیرت لکھیا حضرت ام معبد۔ پٹی صاحب تسی یہی کہہ رہے سونا ام معبد۔ اس مائی دا خامد ابو معبد جدو شام نو بکریاں چار کے آیا نا، انہوں نے بیڑے چ عجیب جا نور نظر آیا۔ حضور دی صرف محفل ہو لی ہے، ذکر ہو رہے ہے تے جڑا نور ایتھے پہ وسدا نا وہ دوروں پہ نظر آندا ہے کہ او تے محفل حضور دا ذکر ہو رہا ہے، ایتھے کو فرشتے نازل ہو رہے ہیں تے جتھے حضور آپے آ جانا۔ ان عجیب جا نور نظر آیا تے بیوی نے پوچھا تھا اے کوئی آیا سی؟ بیوی جڑی صبح دی بڑی حیرانے کہہ لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں زلفاں والا، 2 گھڑیاں میرے من وچ رہ کے کر گیا نور اجالا۔ خامد بیوی دے قریب ہو کے کہنے لگا کیویں دا سی، کیویں دا سی؟ لو جملہ سنو تے ساری تقریر ہی مک گئی۔ کہنے لگا کیویں دا سی؟ مائی کہنے لگی تینوں کی دساں کیویں دا سی؟ کہنے لگا کچھ تے دس کیویں دا سی؟ تے کہنے لگی او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا سی۔ ہائے ہائے او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا سی۔ او تے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے، او دے ورگا نہ کوئی آیا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ او دے تو پہلے او دے ورگا آیا نہ کوئی او دے بعد ہی او دے ورگا ہونا ہے۔ او بس آپ ہی اپنے ورگا ہے، او بس آپ ہی اپنے ورگا ہے۔ نوجوانوں شوہر کہنے لگا کچھ تے دس کیویں دا سی؟ کہنے لگی آ پھر بہ جا میں تینوں دساں کیویں دا سی۔ ہن مائی میرے نبی دا حسن اپنے شوہر نوں سنان لگی، انہیں جویں سنایا میری تے اوقات نہیں مجھے سنا سکاں، پر میرا دل کردا پنجابی چ ترجمہ حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کو کروا کے دیواں، پڑھا جے سارے سبحان اللہ کھوئی۔ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا گوڑے چھڑو کدھر نہیں جاندے، نال دے بیلی دا ہاتھ پھڑو کونوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ میرا دل کردا جے فرشتے گواوے وال ویکھن رہو ہٹ ہٹ کے تے جھک جھک کے کتھے نبی دا میلاد پیا ہوندا، کتے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے۔ مائی کہن لگی وے کی دسائیوں تے دند موتیاں دیاں لڑیاں، او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں، او دے راما وچ ہوراں رین کھڑیاں، تے اکھاں وچ گزردی سرمے دی دھاری، دلانوں انج کٹ دی جیویں کٹاری، جگر دل بندیوں مائی دا تے بابل ہے او پیاری
مادا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجبال نانا زلیخا حسن جے بے کلندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی شیرو ننگی آؤندی بچے مدینے جتھے وسدے میرے آئے عربی نگینے مدینے شہر دے وچرین والا خدا دے عرش تے جا بین والا مائی کہن لگی وے تینوں کی دساں وے زلیخا یوسنو جے ویکھ لیندی کدے پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی سیرو ننگی آندی وچ مدینے جتھے وس دے میرے عربی نگینے کہن لگی تینوں کی دساں کڈا کو سونا سی شوہر کہن لگا ایڈا سونا سی تے سونے دا نام کی سی بی بی اپنے آپ ہی کہن لگی ہائے نام پوچھندا تے چیتا ہی نہیں رہا ہون مائی ڈر گئی کہ خامد نے جھڑکا مارنی ہے کہ نام کیوں نہیں پوچھیا پرونے آئے تھے نام کیوں نہیں پوچھیا وہ مائی نے نا کھولوں ہی کملی والے دا نام رکھ لیا تے اپنے شوہر نو کہنے لگی آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی یا اللہ جڑا اچھا بولے آج او دے گھر بھی آ جاؤ ہے مبارک دا مانی برکتہ والا کہنے لگی میں برکت ویکھیوں مبارک آیا سی آج کوئی مبارک آیا سی شوہر کہنے لگا پھر آج تو بعد میں بکریاں چارن دور نہیں جانا کسی بچے نو بھیجی جے مبارک آیا تو پھر میں مبارک ویکھنا مانگا شام نو بکریاں چار کے گھر ہونا تے پہلے ہی قدم کلی چ رکھنا تے کہنا مبارک آیا سی بیوی نے کہنا نہیں آیا مائی نے کھانا رکھنا تے شوہر نے کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھا لواں گے مبارک دی کو گل ہی سنا مائی نے روز اوہی گل سنا دینی کیونکہ مائی کل ہے ہی ہو وقت گزردہ جا رہا ایک دن میں معبد فرما دی کہ میں اپنے پیڑ دی دکان تو سودا لین گئی سودا نہ ملیا بچے نو انگلی نہ لگایا تے ٹوڑی ٹوڑی تے مدینے دی منڈی آ گئی مدینے دی منڈی چو سودا پیا خریدیاں تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہنے لگا اماں او ویکھ کون پیا جاندا ہی حضرت صدیق اکبر پہ گزردے سن مائی کہنے لگی یہ کون ہے تے بچہ کہنے لگا اماں اس دن مبارک نہ لایا سی اس دن مبارک نہ لایا سی مائی دوڑ کے قریب آکے کہنے لگی وے مبارک کتھے ہی حضرت صدیق اکبر فرمان لگے مائی کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے کہنے لگی او جڑا تیرے نال لے آیا آپ ٹر گیا ہے میری کھلی چ چانن ختم نہیں ہوندا فرمایا جا تینوں تیرا مبارک ملا کے لے آواں مائی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئی سارا دن دید کر دی رہی جد شام پہ گئی کلمہ پڑھ کے گھر آ گئی او دا خامد بکریاں چار کی آیا انہوں کھلی جج پہلے دیاڑے والا نور نظری آیا کہنے لگا لگتا ہے جو مبارک ہی آیا سی کہنے لگی مبارک نہیں آیا آج میں گئی ساؤں کہنے لگا میں نو کیوں نہیں بلایا کہنے لگی فکر نہ کر نہ گھر بے خیاں پوپا بے خیاں جدو دل کرے گا جا کے بے خیاں گے ساڑھا مبارک ہوئی ہے جنو جگ محمد کہندا مبارک ہوئی ہے جنو سارا جگ محمد کہندا ہے جنو جگ محمد کہندا ہے او میری ملت دے نوجوانوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ساری خدائی تیری ہے میں گل کہی دے ماں بیجو بھائی بیجو اجے تقریر نہیں ختم ہوئی اجے تو میں شروع آیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے والے ویکھو میں تانوں کو ضروری گل سمجھانا چاہ رہا. پٹی صاحب بندہ نماز پڑھدا ہوئے تے او قیام بھی کرے. قیام کرنا فرض ہے چونکہ کھلونا نماز فرض ہے. او قیام بھی کرے, تکبیر تحریمہ بھی کرے, یہ بھی فرض ہے. اللہ اکبر کہنا, تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. ہاتھ اٹھانا سنت ہے, یعنی انہیں فرض بھی ادا کیتا, سنت بھی ادا کیتا. او سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے, ثنا بھی پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے, سورت پڑھے, رکوع بھی کرے, سجدے بھی کرے, تے اتحیات قادہ بھی کرے, تے سلام پھیر لبے. پوری نماز انہیں پڑھی. اس نماز وچ انہیں فرض بھی پورے کیتے, سنتاں بھی پوریاں کیتیاں, مستحبات بھی پورے کیتے, سب کچھ کر لیا. پر جدو سلام پھیریا تے یاد آیا او ہو وضو تو کیتا ہی نہیں سی. او دی نماز ہو گئی؟ سارے بولے نہیں نا. کیوں؟ انہیں سارے فرض تے ادا کیتے نے, پڑھی بھی ٹھیک, کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ انہیں وضو نہیں کیتا. وضو شرط سی, انہیں شرط پوری نہیں کی. فرض پورے کیتے نے, شرط پوری نہیں کی. اقبال فرماتے نے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. شرط اول اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو نمازہ بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, زکاتہ بھی دے جائے, سب کچھ کری جائے, پر او جڑی شرط سی محمد دی محبت او تے تو پوری کیتی نا. تے جے او ہی نہ ہوئی تے سمجھ نماز تو پڑھ لیے, وضو تو کیتا ہی نہیں. تو تے شرط سی محمد دی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس شرط جے سینے چ حضور دا پیار نہیں نا, تیریاں عبادتاں کسے کھاتے نہیں گئیاں, کیونکہ تو وضو ہی نہیں کیتا. تو وضو ہی نہیں کیتا. تو میری ملت دے نوجوانوں پہلے سینے چ نبی پاک دی محبت رکھو. ساریاں محبتاں نال ود کے حضور دی محبت رکھو. جتھے حضور دا نام آ جائے اتھے اپنی جوانیاں, اتھے اپنے بڑھے پہ, اتھے اپنے ماں پہ, اولاد, جان, مال, عزت, آبرو سب کچھ قربان کر دیا کرو. پیش مصطفیٰ جدو حضور دی گل آ جائے اتھے اپنی عقلاں نہیں استعمال کرے دیاں, اتھے پھر عشق دی واری آ جاتی. حضور نال اینا عشق کرو, حضور نال اینا محبت کرو کہ ویکھن والے تو انہوں دیوانہ کہنا شروع کر دے. تینوں کہنا نہ پاوے میں نبی دا عاشق ہاں, تینوں ویکھ کے لوکی آخر آ نبی دا عاشق. تیری ہر ادا چو نبی دی ادا دی خوشبو آوے, تیرے کردار چو حضور دے کردار دی خوشبو آوے, تیرے چہرے چو حضور دا چہرہ نظری آوے. اپنی اداوائیں جدیاں بنا لے کہ تینوں کملی والے آقا علیہ السلام دی سیرت طیبات چل کے تے لوگ آکھن کے آ نبی پاک دا دیوانہ ہے. آؤ آخر تے میں تانوں حضرت دا یا قلبی دا واقعہ سناواں تے بس میری حاضری پوری. میں انشاءاللہ پھر گجران والا پہنچنا ہے. جاگ دیو تے ایک باری سبحان اللہ کیا جائے. نال دے بیلی وال بیکھو جے نہیں بول دا تے انہوں بیکھو وہی حضور میرے آقا دا ذکر اچھا بول سبحان اللہ. بابا جی نے آکھیا سی میں تواڈے تے آسی صاحب دے درمیان زیادہ دیر ہے. اچھا جی چلو میں دس دینا. اچھا جی بابا جی نے آکھیا سی تواڈے تے آسی صاحب دے درمیان میں زیادہ حائل نہیں رہنا, ہن میں تواڈے تے لنگر دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا. نبی پاک ایک دن مدینے دی گلی چ گزرے تے سونا جا نوجوان ویکھیا جدا نام دہیا قلبی. ایڈا سونا کہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری فرماندے نے کہ کوئی ایڈا حسی سی کہ وہ چہرے تے نقاب رہندا سی, نقاب رکھدا سی, چہرہ چھپا کے رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے اتنا حسین سی کہ وہ قبیلے دی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے وہ رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزر جاوے تے اسی ویکھ لئیے. اتنا حسین وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا. بعض کتابہ جو میں اتنے تک پڑھیا ہے کہ او دی شکل جبریل نال مل دی سی.
بعض کتابہ چا میں انج پڑھیا کہ اللہ نے جبریل نو فرمایا اے دی صورت لے کے جایا کر. آکھے یا اللہ کیوں فرمائی یار نو سونا لگتا ہے سانو وہی سونا لگتا ہے جڑا کملی والے نو سونا لگتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کد کد ایسا حضور کو دو دائیا بیٹھے وکھنے دو دائیا ادھر دائیا قلبی بیٹھے ہونے تے ادھر جبریل دائیا بن کے بیٹھے ہونے وہ ایڈا سونا سے سونا لگا تے رات نو حضور نے دلی سجدے چ دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لی بنائے انہوں میری غلامی دے دے میں نے جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں. الہی رحمت کر دی امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں. رات دعا کی تھی صبح دائی عقل بھی روندہ ہی آگیا. زندہ بات. رات نو دعا کی تھی دائی عقل بھی آگے عرض کی تھی میں 700 افراد قبیلے دا سردارا میں ایک نے کلمہ پڑھیا تے سمجھو 700 لوگاں نے پڑھ لیا. کہہ لگا میں پھلان دے باغن دا مالکاں اپنے علاقے دا نمبردار تے چودریاں قبیلے دا سرداراں یا رسول اللہ منو پیغام تے سناؤ جڑا رب نے توانوں دے کے بھیجے. نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا. انہیں کہا کہ میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کتنے تو ہڑے رب نے منو معافی نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لو وہاں. انہیں کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے پھر روئی جا رہے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ کہنے لگے ایک گناہ انجدہ بھی یاد ہے توڑے رب نے او نہیں معاف کرنا. فرمایا او بھی سنا اس کہتی اسی قبیلے والے پتر پال لینے ہیں تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں. یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. تیاں والیوں میرے نبی زاروں کی تار رو پہ. بٹی صاحب آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 بیٹیاں پیدا ہو جانتے کہتے ہیں بڑا افسوس ہوئے توڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. وہ بیٹی دے ہوں تے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دے گا اس طرح. قرآن مجید چلا نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں. رب نے قرآن چو پتران دا ذکر بعد چو کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. قرآن چو رب نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتا ہے قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں ابو جی میں نو کیوں ماریا؟ تو باپ کل کوئی جواب ہی نہیں ہونا. تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوتے ہیں. داہی عقل بھی نے عرض کی تھی سونے ہاں میں 70 بچیاں دفن کی تھی. میرے نبی زاروں کی تار روئی تھی. جبریل آکے عرض کی تھی سونا روبو نہ اللہ کے اندر نو کہہ دو پچھلے گناہ دی معافی تے آئندہ نہ کری. معافی مل کے پھر رونے. فرما کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی ایک گناہ عجب یاد ہے او نہیں معاف ہونا. فرما او بھی سنا. اس کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سے میں ہندوستان تجارت لی چلیا تے بیوی نو کیا کہ میں کئی سال دے بعد ہونا ہے پتر ہویا تے پالوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے تے میں نے پوچھا تو یہ تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تے یہاں پیواں تے مان ہوں دے. رمضان شریف آ رہے رمضان دے بعد عید ہونی ہے. اپنے گھراں چ ویکھیو کہ چھوٹی بچی ہوئے یا جوان ہوئے عید نڑے ہونی ہے تو انہوں نے ویراں نو نہیں کہنا کپڑے لے دیو. بڑے باپ نو کہندی ہیں ابو جی کپڑے لے دیو. کہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے. تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لین پر پیو تے انکار تیاں نو نہیں نہ کردا. انہوں نے عجیب جی محبت دی اپنے باپ نال. اج کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے نا تے وڈیرا جب باپ کہندا نہ جھڑکا مارو او تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے تے پیو وجہ جوندا ہے. اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی رہے. اتوار چھٹی دا دن ہوے تے باپ بیٹی نو آکھے نا بیٹے میرے کپڑے استری کر دے تے بیٹی جلدی جلدی پوچھدی ابو جی کتھے چلے ہو؟
باپ کہے میں شادی تے جانا ہے، میں کسی محفل تے جانا ہے، میں کسی مہمان بن کے جانا ہے، تے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دیا نے ابو جی کدوں آؤ گے؟ جڑا سوال ہوتا نا کدوں آؤ گے، یہ دا مطلب ہے تین ہونی تے روڈی کرانی ہے کہ میرے ابو کدوں آؤ گے۔ باپ گھر نہ ہونا تے تیاں بے چین ہو جاندیاں نے، بیٹیاں نو نا عدم تحفظ ہوندا کہ وہ محفوظ نہیں سمجھدیاں، باپ گھر ہونا تے بیٹیاں نو بڑا تحفظ محسوس ہوتا کہ میں بڑی محفوظ ہوں۔ تیاں دا مان باپ ہوندے نے، دعا کریا کرو کسے دا باپ نہ جائے۔ جے باپ دی قدر پوچھنی ہے تے عید والے دن ویکھی تواڈے گوہاوے دے اندر سارا پنڈ نویں کپڑے پا کے عید مناندا ہوے گا، پر جنہ دی ماں یا باپ ٹر گئے انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا۔ لوگاں عید مناندے ہونا تے قبرستان کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا۔ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا ہے، انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگدی۔ خوشیاں آ جان تے یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے نے، دکھ آ جان یاد پھر بھی ماں پہ ہی ہوندے نے۔ میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب نے تو میں نے کہنے لگیا سی صاحب میں روزانہ ماں پیو دی قبر تے جانا، جدو کو مصیبت آئے نا تے صبح صبح فجر پڑھ کے تے امی دی ابو دی قبر تے جا کے درمیان چ لیٹ جانا تے درمیان چ لیٹ کے کہنا تواڈے پتر تے مصیبت آ گئی ہے دعا کرو۔ وہ کہتے ہیں آسی صاحب اجے بھی قبرستان جا کے انہوں نے کہہ کہ گھر نہیں آندا تے میری مشکل دور ہو جاندی ہے۔ دنیا تے رہن پھر بھی رحمت، دنیا تو ٹوٹ جانتے پھر بھی رحمت ہی رحمت۔ داہیہ قلبی نے پوچھا تو کون ہے؟ بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہہ لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں پاپا دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ یکھا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والا بچے نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے۔ عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، میرے خون نے کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا دواؤ۔ عرض کی تھی کملی والی آؤ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، اپنی بیوی نو اکھنو تیار کر دفن کرے آئی، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا اے دی ماں مر جائے گی، بڑے چاونل پال دی رہی ہاں۔ عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ، او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نہ لکھ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، وے بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا ہوں، آجا بازار میں نو کھلونے لے دے، آجا نویں جوڑے لے دے، آجا نان کے چلنے آؤں۔ عرض کی تھی سونے انہوں میرے آمد چاؤں چڑھنے، نہ بچی نہ لپول دائی نہیں۔ عرض کی تھی سونے آؤں جنگل آیا انہوں دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ، او بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیئے، میں نو پانی پلا دیئے، نہ لکھ دیئے بابا چھویں آ جاؤ، بڑے سالان دا تھکے آیا ہے، آجا گھر چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں، سونے قبر تیار ہوئی، میں بچی نو قبر جو دھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ، میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں
تے تیریاں راواں ویکھدی رہی وے بابا ماری نہ میں کھلونے نہیں منگدی بابا ماری نہ میں جوڑے نہیں منگدی بابا ماری نہ نانک بھی نہیں جاتی بابا مری نہ یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی وے بابا مری نہ عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا او بابا بابا کہندی رہی میں مٹی پوندا رہے آؤ عرض کی تھی سونیا راتانو آج بھی ہو دیاں بازاں ہو دیاں میری راتاں دی نیند مک گئی عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نہ تیری بیٹی نے مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے میں مٹی پندہ رہے آؤ بچی دایا آخری ویلا آیا انہیں آسمان بل ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نہ پیدے کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا انار سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے نے آگیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں ڈی کہیں کر دی ٹر گئی دایا قلبی دوسری باری گل سنائی